أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العلم حياة القلوب ونور الأبصار من العمى وقوة الأبدان من الضعف. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک علم دلوں کے لیے حیات ہے، دلوں کی زندگی علم سے وابستہ ہے. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل زندہ ہوں تو اس کے لیے علم کا حصول نہایت ضروری ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں نور الابصار من العلم. یاد رکھیے صرف دلوں کے لیے زندگی ہی علم نہیں ہے بلکہ اندھے پن سے آنکھوں کو نہیں بصیرتوں کو نور عطا کرنے والا علم ہے. یعنی اگر آپ کی بصیرت اندھی ہو رہی ہے تو اس بصیرت کو نور عطا کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو علم سے وابستگی نہایت ضروری ہے. یہی نہیں بلکہ وقوت الابدان من الضعف. اگر آپ ابدان کو، اپنے بدنوں کو، اپنے جسموں کو چاہتے ہیں کہ وہ کمزوری سے قوت میں آ جائے تو وہ بھی علم ہی کی بنیاد کے اوپر ہے. یعنی حقیقت حیات کیا ہے؟ علم ہے. اس کیفیت کو ملاحظہ فرمائیے، علم کی حیثیت کیا ہے. حضور سرور کائنات کا یہ اہم ترین جملہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک اہم پڑاؤ کی حیثیت رکھتا ہے. خداوند قدوس ہم سب کو اس علم کے جملے سے وابستگی کے ساتھ ساتھ ہمیں توفیق برحمت فرمائے تاکہ ہم فقط جملے کو سماعت کی حد تک نہ رکھیں بلکہ جملے کو مقام عمل میں لے کے آئیں اور علم سے وابستگی اختیار کریں. آئیے کتاب آپ کی اسکرین پر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے اور دقت کیجیے. طلاب عزیز، ہماری گفتگو تطبیقات کے حوالے سے چل رہی تھی اور ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں کہا تھا کہ جملہ شرطیہ مفہوم پر دلالت کرتا ہے. اس کے بہت سارے فقہی ثمرات موجود ہیں. اب اس کو کیسے حاصل کریں گے، اس کو سمجھانے کے لیے کچھ روایتوں کی تطبیق آپ کی خدمت اقدس میں شروع کی گئی تھی. پہلی روایت ابو بصیر سے متعلق تھی. اس کو ہم نے عرض کیا کہ ایک ایسی بکری سے متعلق سوال کیا گیا چھٹے امام سے کہ اس کو ذبح کیا گیا، اس نے حرکت نہیں کی. تو امام نے ایک فون اپنے جد بزرگوار مولا امیر المومنین سے روایت کو نقل کرتے ہوئے کہا، جس کی بنیاد پر معلوم ہوا کہ جناب علی یہاں پر یہ منزل سامنے آئی کہ جملے کا اگر مفہوم نہیں ہوگا، اس جملے کا مفہوم نہیں ہوگا تو اس روایت کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے. معنی جبھی سمجھ میں آئیں گے جب آپ مفہوم کی ثبوت کے اوپر استناد فرمائیں. اس کے بعد دوسری روایت حلبی سے متعلق تھی کہ دوسری روایت جو تھی وہ بھی امام جعفر سے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا. روی الحلبی، یہی نہیں تھا نا، ان ابی عبداللہ علیہ السلام. یہ دوسری روایت بیان فرما رہے ہیں. روی الحلبی، حلبی سے روایت کی گئی ہے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت. قال، کیا آپ نے بیان فرمایا، کان امیر المؤمنین یضمن القصار والصائغ احتیاطا للناس. فرماتے ہیں کہ امام امیر المومنین کا ایک اصول تھا. سمجھیے گا، دیکھیں روایت کے ہر جگہ جملہ شرطیہ ایک شکل میں نہیں ہوتا کہ اسی شکل میں ہو کہ نظر آ رہا ہو یہ شرط ہے جزا ہے. آپ لہجے سے اور جملے سے بھی سمجھیں، اس کے اسلوب سے سمجھیں. دیکھیے گا، میں متوجہ کروں گا. کان امیر المومنین، مولا امیر کا طریقہ تھا کہ یضمن القصار والصائغ، کہ آپ قصار اور صائغ کو ضامن تصور کرتے تھے. قصار کسے کہتے ہیں، صائغ کسے کہتے ہیں؟ قصار کی میننگ کیا ہے، صائغ کی میننگ کیا ہے؟ قصار سے مراد ہے وہ فرد جو کپڑے کو رنگتا ہے، رنگ ریز، جسے کام کپڑے کو رنگنا. صائغ سنار کو کہا جاتا ہے. آپ نے اپنا کپڑا رنگریز کو دیا کہ بھائی اس کپڑے کو ایسے رنگ دو. بات سمجھ رہے ہیں آپ نے یہ کہا اس سے جو اس کو ایسے رنگ دیجیے. آپ اس نے کیا کام کیا، رنگنے والے کے اندر کہا تھا آپ نے ہرے رنگ کا، اس نے رنگ دیا نیلے رنگ کا. یا فرض کیجئے اس نے رنگ میں خطا کر دی، بجائے ایک کلر کے دو کلر کر دیے اس نے.
تو مولا امیر المومنین کا طریقہ کار یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ ضامن ہے، اس کا کام رنگ کرنا ہے، جیسے وہ اس کی قیمت لیتا ہے، لہذا کپڑے تلف ہو تو ذمہ دار، کپڑے کا رنگ خراب ہو تو وہ ذمہ دار، عقل کہتی ہے سامنے کی بات۔ مولا امیر وہ طریقہ تھا کہ اس کو ذمہ دار رسم ہو کرتے، ایسی سائغ ہے، آپ نے بنوایا، فرض کیے چھوٹا بندہ، اس نے بڑا بنا دیا، فرض کیجئے آپ نے بنوایا 24 کیرٹ کو، اس نے 22 کیرٹ بنا دیا، 18 کیرٹ بنا دیا، جو طریقہ کار آپ جا کے جیولری شاپ پہ جائیں گے معلوم کریں گے۔ تو اب مسئلہ ہے کہ امام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ رنگریز بھی ذمہ دار ہے، ضامن ہے، اور جو سنار ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، احتیاطا للناس، لوگوں کے لیے احتیاط کے طور پر، نہیں کہ لوگوں کے اموال کو، جو لوگوں کے اموال ہیں اس کی بہتری کے لیے مولا امیر المومنین کا طریقہ کار تھا، یہ امام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَكَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ، اور فرماتے چھٹے امام کہ میرے والد بزرگوار جو ہیں وہ ان دونوں کو، قصار کے اوپر بھی سائغ کے اوپر تفضل فرمایا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ نہیں بھئی یہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ذمہ دار ہے لوگوں کے مال کی احتیاط کی بنیاد پر، یہ فرما رہے ہیں میرے والد امام محمد باقر جو ہے وہ اس کو کہتے کہ نہیں یہ ضامن نہیں ہے، ضامن نہیں ہے، کب؟ اذا کان مأمونا، جب وہ سائغ اور وہ قصار مأمون ہو، اطمینان والا ہو، فرض کیجئے پتا ہے کہ یہ انسان خطا نہیں کرتا، اتفاقاً معلوم ہے کہ وہ کپڑا پھیلایا اس نے نہیں پھاڑا، ہوا چلی، سوکھ رہا تھا، ہوا چلی اور فرض کیے کہیں سے کوئی کسی نے ڈھیلا مار دیا اور کپڑا پھٹ گیا، مولا امین کیا کرتے تھے کہ نہیں، طریقہ کام کو یہ تھا کہ وہ تو کہتے بھائی کپڑے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ رنگریز ہے، کپڑے کا ذمہ دار رنگریز ہے۔ مولا فرمانے پانچویں امام کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر وہ مقام امن پہ ہے، مأمون ہے، پتہ ہے مطمئن والا، اطمینان والا آدمی ہے، تو کہنے اب یہ نہیں ہے، اب جملہ کیا بن گیا؟ اذا کان مأمونا، یعنی اذا کان القصار مأمونا، اگر قصار مأمون ہو، امین ہو، ٹھیک ہے نا، اگر قصار، یا اذا کان السائغ مأمونا، یہ امیناً، اگر سائغ امین ہو تو فون جملہ کیا کہیں گے کہ فَهُوَ لَمْ يَتَضَمِّنْهُ، لم يُضَمِّنْهُ، تو وہ ضامن نہیں ہے، یہ مفہوم نکل کے سامنے آ جائے گا۔ تو کہ فَالرِّوَایَ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمَفْهُومِ، اب اگر روایت اس بنیاد پر اس بات کا قائل ہوتے ہیں جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے، دال علی تضمینہ، دلالت کرتی ہے کہ وہ ضامن ہے، سائغ بھی قصار بھی، کب؟ اذا لم یکن معمولا، جب وہ امین نہ ہو، وہ امین نہیں ہے تو ذمہ دار ہے، امین ہے ذمہ دار نہیں ہے، بات واضح ہوئی، سمجھ میں آ گئی بات؟ الثالث روی علی ابن جعفر فی کتاب مسائلہ، علی ابن جعفر نے اپنی کتاب مسائل کے اندر روایت کی ہے، وہ قرب الاسناد، اور قرب اسناد میں بھی روایت کی گئی، یہ کتاب کا نام ہے، انہ سأل اخاہ عن حمل المسلمین المشرکین التجارہ، وہ سوال کیا اپنے بھائی سے، علی ابن جعفر نے سوال کیا اپنے بھائی سے، کس سے؟ جعفر ابن محمد، یا یہ کہ اپنے بھائی سے نہیں، معاف کیا، اپنے بھائی سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، علی ابن جعفر ہے نا، جعفر کے بیٹے ہیں، علی ہیں، جن کے بھائی کون ہوئے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو علی ابن جعفر نے روایت کی کہ انہوں نے سوال کیا اپنے بھائی سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، ان حمل المسلمین الی المشرکین التجارہ، کہ کیا مسلمان مشرکین کی طرف تجارت میں جا سکتا ہے؟ کس جہت میں؟ حمل کرتے ہوئے، فرض کیجئے کوئی انسان حمال ہے، آج کے زمانے کا ٹرانسپورٹر، کل تو ٹرانسپورٹر کیا تھا، حمال کیا کہتے ہیں، وہ ہوتے تھے اونٹ و تجارت کا سامان رکھا لے کے چلے جا رہے ہیں، لوگوں یہی کام تھا، بہت سے لوگ حمال کہا جایا کرتا تھا۔
آج آپ کے پاس ٹرک ہے، بڑے بڑے ٹرانسپورٹر ہیں آپ، اب لے جانے والا کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، مومن بھی ہے، کوئی بھی ہے، آپ کو تو بھاڑے سے مطلب۔ تو علی بن جعفر نے سوال کیا کیا کوئی مسلمان مشرکین کی طرف تجارت کے لیے اپنی چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے بعنوان حمل؟ فقال، امام نے فرمایا، ساتھ امام نے، اذا لم يحملوا سلاحا فلا باس، اگر حمل والی چیز جو ہے، جو سامان جو حمل کیا جا رہا ہے، اگر وہ اسلحہ نہ ہو فلا باس، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آگے جملہ کیا ہوا؟ اذا آ گیا نا، اذا لم يحملوا سلاحا فلا باس، جملہ کیا نکلے گا؟ اذا حملوا المشرکین سلاحا، اگر مشرکین سلاح اور اسلحہ لاد کے لے جا رہے ہیں تو فلا باس ختم ہو جائے، پھر بات آ جائے، پھر مشکل ہو جائے گی، میرا جائز نہیں ہے۔ تو اب اس کی بنیاد پر یہ کہ اگر آپ مفہوم کے قائل ہوں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اگر وہ فرض چائے کی پتی لے جا رہے ہیں تو لے جائیے، کوئی پریشانی نہیں۔ فرض کیجئے وہ غذا لے جا رہے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن وہ فرض کیجئے اس میں تلواریں لے کے جا رہے ہیں، ہاں تو پھر اس وقت جائز نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی؟ کیسے ثابت ہوا یہ؟ جب آپ نے جملہ شرطیہ کے مفہوم کو تسلیم کیا، آپ نے کہا کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے۔ بات واضح ہوئی؟ کہ دلت الروایہ القول بالمفہوم، اب یہ روایت دلالت کرتی ہے اس قول کی بنیاد پر کہ آپ مفہوم کے قائل ہوں، اس بات پر دلالت کرتی ہے علی حرمت التجارہ مع المشرک، کہ مشرک کے ساتھ تجارت کرنا حرام ہے، اذا حملوا سلاحا، جب وہ اسلحہ لے کے جائیں، من دون فرق بین زمان الحرب والحدنہ، اب اس پہ کوئی فرق نہیں کہ چاہے زمانہ امن والا ہو یا زمانہ جنگ والا ہو، اس پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جس وقت بھی اگر وہ اسلحہ لے کے جا رہے ہیں تو جناب حرام ہے، اور اگر نہیں ہے تو تجارت کرنا ان سے جائز ہے۔ الرابع، چوتھا، روی معاویہ ابن عمار، معاویہ ابن عمار بھی ایک راوی ہے، معاویہ ابن عمار ایک راوی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، بہت اچھے صحابی، فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ، چھٹے امام جو نے روایت کی، اذا کان الماء قدر کر لم ينجسه شیء، اگر پانی پانی کے مقدار کے برابر ہو، لم ينجسه شیء، تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ دلت الروایہ لاجتماعها على المفہوم، یہ روایت اس بنیاد پر کہ مفہوم کو شامل ہے، دلالت کرتی ہے کس بات پر؟ علی انفعال القلیب بالملاقات، کہ اگر پانی کم ہوگا، کتنا کم ہوگا؟ قر سے کم ہوگا تو وہ منفعل ہو جائے گا ملاقات نجاست سے، یہ نجس ہو جائے گا۔ ادھر نجاست ملے گی تو وہ نجس ہو جائے گا۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہے، ایک پانی قلیل نہیں ہے، قر ہے، یہ قر سے زیادہ ہے، کان تعلیق عدم الانفعال بالقریہ امر نبن، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر معلق کرنا عدم انفعال کا، یعنی نجس نہ ہونے کا معلق کرنا قریت سے امر لغو، تو امر لغوی ہوتا، یہ ایک لغو کام ہوتا، ایک ابس کام ہوتا۔ لیکن چونکہ معصوم نے کہا ہے کہ اگر پانی پانی کی مقدار کے برابر ہو تو نجس نہیں ہوگا، تو عدم نجاست کو معلق کیا ہے قر سے، لہذا اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر قریت سے معلق کرنا عدم انفعال کا، نجس نہ ہونے کا، یہ امر لغو ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے، یہ معصومین کی روایتوں ثابت ہو رہا ہے کہ معصومین بھی گویا اپنے اقوال میں اور اپنے فرامین میں اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بات مزید بنچلا بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔